السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل کی پولی ٹیکنک یونیورسٹی میں ایک کانفرنس کا آغاز ہوا ہے، جس میں ملک کے ہر ضلع سے 2 علماء اور اثر و رسوخ رکھنے والی ایک شخصیت کے علاوہ شہری علاقوں سے بھی 2 قومی شخصیات اور ایک دینی عالم کو دعوت دی گئی ہے۔ امکان ہے کہ اس اجلاس میں 3000 تک افراد شریک ہوں گے۔ طالبان حکومت کے گزشتہ سال قیام کے بعد جمعرات کو شروع ہونے والی یہ کانفرنس علماء اور اہم شخصیات کی اب تک کی سب سے بڑی کانفرنس ہے۔ افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کے سامنے جب یہ سوال رکھا گیا کہ کیا یہ کانفرنس دنیا کے اکثر ممالک کی جانب سے طالبان سے ایک وسیع البنیاد حکومت کے قیام کے مطالبے کے نتیجے یا دباؤ میں تو منعقد نہیں ہو رہی، اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ علماء اور معاشرے میں اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیات کا مسلسل یہ مطالبہ تھا کہ چونکہ نئی حکومت قائم ہو گئی ہے، اس لیے ان کے پاس جو قیمتی اور مفید مشورے ہیں وہ طالبان قیادت کے ساتھ ساجھا کرنا چاہتے ہیں۔ سراج الدین حقانی نے مزید کہا کہ ان شخصیات کا موقف تھا کہ 20 سال گزر گئے ہیں اور جنگ ختم ہو گئی ہے تو ایک مجلس کی ضرورت ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کانفرنس میں شاید اہم موضوعات پر بحث ہو جائے اور ہمیں امید ہے کہ اس کانفرنس کے بعد مزید نشستیں ہوں گی تاکہ ملک میں بد اعتمادی کا مسئلہ حل ہو سکے۔ اس کانفرنس میں خواتین کو مدعو کیوں نہیں کیا گیا؟ طالبان کے نائب وزیر اعظم ملا عبدالسلام حنفی نے بدھ کو سرکاری نیشنل ٹیلی ویژن کو انٹرویو میں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ مرد مندوبین خواتین کی جانب سے بات کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خواتین ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں۔ جب ان کے بیٹے شریک ہیں تو ایک طرح سے وہ خواتین بھی شامل ہیں۔ کانفرنس سے پہلے کابل شہر میں سیکیورٹی بہت سخت کی گئی ہے اور جگہ جگہ نئی چیک پوسٹیں قائم کی گئی ہیں۔ کابل میں ایک سفارتکار نے بتایا کہ اگست میں طالبان حکومت بننے کے بعد کابل شہر میں ایسے سیکیورٹی اقدامات کبھی نہیں دیکھے گئے۔ پہلے دن کے اجلاس کا آغاز وزیر اکبر محمد خان مسجد کے امام قاری محمد اللہ محسن نے قرآن پاک کی تلاوت سے کیا۔ اجلاس میں 3000 سے زائد علماء، سیاسی و سماجی اور کاروباری شخصیات شرکت کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم ملا محمد حسن نے پہلے دن اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں اسلامی نظام رائج ہو گیا ہے، ہم تمام لوگوں کو اسے مضبوط بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت تمام شہریوں کے تحفظات اور مسائل کو دور کرے گی، عوام حکومت کو اپنی مشکلات سے آگاہ کریں، امارت اسلامیہ ان کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کرے گی۔ پہلے دن کے اجلاس سے وزیر اعظم ملا محمد حسن آخوند کے علاوہ چیف جسٹس کورٹ اور علماء کرام نے خطاب کیا۔ آج سیاسی رہنما اجلاس سے خطاب کریں گے۔ امید کی جا رہی ہے کہ اجلاس کے دوسرے دن یعنی جمعے کو ملا ہبت اللہ اخوندزادہ بھی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ 3 دن تک جاری رہنے والا اجلاس کا آخری سیشن ہفتے کو ہوگا۔ افغان اسلامک پریس نامی ایک نجی نیوز ایجنسی نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ کانفرنس میں طالبان کے امیر ملا ہبت اللہ کے شریک ہونے کا بھی امکان ہے، تاہم طالبان نے اس سے متعلق کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ یہ معلوم نہیں کہ کیا افغانستان میں موجود کئی اثر و رسوخ رکھنے والے افراد جیسے حامد کرزئی، ڈاکٹر عبداللہ اور گلبدین حکمت یار جیسے سیاسی رہنماؤں کو دعوت دی گئی ہے یا نہیں۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ امارت اسلامیہ اس اجلاس میں طے پانے والے قابل عمل فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ اجلاس طلب ہی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ سیاسی، سماجی اور مذہبی رہنماؤں کے مشوروں سے ایک متفقہ لائحہ عمل ترتیب دیا جا سکے جس میں ملک سیاسی اور معاشی طور پر مستحکم ہو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ طالبان امریکہ کی قطر میں ملاقات۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکی حکام اور افغان طالبان کے درمیان جمعرات کو ایک ملاقات طے تھی، جس میں گزشتہ ہفتے آنے والے زلزلے سے متاثرین کی مدد کے لیے منجمد افغان اثاثوں کے ایک حصے کو زیر استعمال لانے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق امریکہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ یہ رقم زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے خرچ کی جائے گی۔
وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکہ اس پر فوری طور پر کام کر رہا ہے، لیکن افغانستان کے مرکزی بینک کے ایک اہلکار کے مطابق یہ معاملہ وقت لے سکتا ہے۔ افغانستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان حافظ ضیاء احمد کے مطابق وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی اپنی وزارت خزانہ اور مرکزی بینک کے اہلکاروں کے ساتھ قطر کے دارالحکومت پہنچ چکے ہیں۔ دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی سفارتکار تھامس ویسٹ ان مذاکرات میں حصہ لیں گے اور امریکہ کی توجہ انسانی حقوق سمیت لڑکیوں کے اسکول کھلوانے پر مرکوز ہوگی۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد امریکہ نے امریکہ میں موجود افغان حکومت کے $7 ارب کے اثاثوں کو منجمد کر دیا تھا، جبکہ جرمنی، متحدہ عرب امارات اور سوئٹزرلینڈ میں بھی افغانستان کے کروڑوں ڈالر کے اثاثے منجمد ہو چکے ہیں۔ ان منجمد اثاثوں کی کل مالیت $9 ارب سے زائد ہے۔ اس کے علاوہ عالمی برادری نے بھی افغانستان کی امداد معطل کر دی تھی، جس پر افغانستان کی 4 کروڑ آبادی کا انحصار تھا۔ امریکی اور افغان حکام کے درمیان یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب گزشتہ ہفتے افغانستان میں 5.9 شدت کے زلزلے نے بڑے پیمانے پر علاقے کو متاثر کیا اور 1000 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ہلاکتوں کے علاوہ افغانستان کے مشرقی علاقے میں بڑی تعداد میں مکانات بھی اس زلزلے کے نتیجے میں تباہ ہوئے ہیں۔ افغانستان کے مرکزی بینک کی سپریم کونسل کے رکن شاہ مہرابی کا کہنا ہے کہ مذاکرات جاری ہے اور ہمیں امید ہے کہ ایک حتمی مسودہ جلد طے پا جائے گا۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس طریقہ کار کی تفصیلات طے ہونا بھی باقی ہیں، جن کے تحت مرکزی بینک کو یہ رقم منتقل کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے، ایسی چیزیں فوری طور پر طے نہیں ہو سکتی۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرن جان پیئر کا کہنا ہے کہ منجمد اثاثوں کے کچھ حصے کو منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ نے افغانستان کو لاحق خوراک کی قلت کے خدشے کا انتباہ جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ نے افغانستان میں زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے $5.5 کروڑ کی امداد کا اعلان بھی کیا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں افغانستان کی موجودہ حکومت نے کابل میں سکھوں کے گردوارے پر حملے کے نقصانات اور اس کی دوبارہ تزئین و آرائش کے لیے 75 لاکھ افغانی روپے فراہم کر دیے ہیں۔ افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کی ہدایت پر وزارت داخلہ کے اعلیٰ حکام نے سکھ کمیونٹی سے ملاقات کی اور انہیں ان کے نقصانات کا معاوضہ ادا کیا۔ افغان جنگ پر $3 ٹریلین خرچ کیے لیکن آج 10 ارب نہیں۔ پاکستان کی وزیر مملکت برائے امور خارجہ ہینا ربانی کھر کی جانب سے جرمن اخبار میں آج شائع شدہ انٹرویو میں سوال اٹھایا گیا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے افغان جنگ پر $3 ٹریلین خرچ کیے لیکن آج افغانستان کی بقا کے لیے $10 ارب بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے یہ عالمی طرز عمل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ طالبان حکومت کے دور میں افغانستان کے خلاف مغربی پابندیوں میں نرمی کا مطالبہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغان معیشت کے بنیادی افعال کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ خبر رساں ایجنسی روئٹرز کے مطابق جمعرات کو شائع ہونے والے جرمنی کے ویلٹ اخبار کو دیے گئے ایک انٹرویو میں وزیر خارجہ ہینا ربانی کھر نے کہا کہ افغانستان کو معاشی طور پر تنہا کرنے سے یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں قحط کو فروغ نہیں دینا چاہیے۔ اگر کوئی ملک بین الاقوامی بینکاری سے باہر رہتا ہے اور اس کے غیر ملکی اثاثے منجمد رہتے ہیں تو پھر یہی ہوگا۔ ہینا ربانی کھر نے کہا کہ افغانستان سے مغربی فوج کے انخلا، جس میں جرمنی بھی ملوث تھا، اس کے شدید اثرات مرتب ہوئے کیونکہ یہ کسی مذاکراتی حل کے نتیجے میں نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے جرمنی سے پابندیوں میں نرمی کے لیے فعال سیاسی کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال میں افغانستان کو ترسانا اور ملک میں معاشی تنوع کا خطرہ مول لینا اچھی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان عوام کی مدد کے لیے اقتصادی مدد ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ چینل پر تازہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ یہ ویڈیو آپ کی نظر سے اگر نہ گزری ہوں تو ان کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔